اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ کو دہشت گردی نظر آ رہی ہے نا، دہشت گردی سے سب سے بڑا ایشو جو ہے نا یہ گلوبل وارمنگ ہے اور یہ کلائمیٹ چینج ہے، لیکن یہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ اندازہ آپ کو تب ہوگا جب یہ کوئی 2030 2035 تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جواد اقبال ہے، میرا تعلق سالارزئی باجوڑ سے ہے۔ مختلف جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں معاشرے میں، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں اور خاص کر یوتھ میں کہ یہ فلڈ کیوں آتے، سیلابی کیوں۔ اویئرنیس سیشن ہونی چاہیے، کوئی ورکشاپس وغیرہ ہونی چاہیے، آپ نے کیا اس کے حوالے سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کیوں آتے ہیں میں شارٹ بتاتا ہوں نا۔ اصل میں جو یہ مین میڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مین میڈ اس لیے ہے، گاڑیاں وغیرہ ہیں جو دھوئیں چھوڑتے ہیں، یہی فیکٹری بٹیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے نا یہ چلا جاتا ہے میتین اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ میں چونکہ کیمیکل انجینئر ہوں اس لحاظ سے میں سمجھا رہا ہوں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتین گیس اوپر چلا جاتا ہے، وہاں پہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو سمپل بتاؤں کہ یہ جو سن لائٹ ہوتی ہے نا اس کا کمبل اوڑھ لیتے ہیں، اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوزون لیئر ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سیدھا ریز آتے ہیں، وہ گلیشیئرز پہ پڑتے ہیں، گلیشیئر بسٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سیلاب وغیرہ آتے ہیں۔ مونسون کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون کون سے دن ہیں۔ تو ایک تو نا یہ سیشن جو ہے نا ہم کرتی بھی ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو پیغام دیں، اور یہ ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ کو دہشت گردی نظر آ رہی ہے نا، دہشت گردی سے سب سے بڑا ایشو جو ہے نا یہ گلوبل وارمنگ ہے اور یہ کلائمیٹ چینج ہے، لیکن یہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ اندازہ آپ کو تب ہوگا جب یہ کوئی 2030 2035 تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر تو مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تب ہر کوئی ٹارگٹ ہوگا، ہر کسی پہ سیلاب آئے گی، کوئی فصل نہیں اگا سکے گا، کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو شیشے اوپر ہے نا یہ سولر وغیرہ اور یہ گاڑیوں کی، یہ محفوظ ہی نہیں رہیں گے۔ اس طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں مل کے جو ہے نا اس کے لیے کمپین کرنی چاہیے، جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں اور باقی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیں اویئرنیس سیشن اس کے لیے باقاعدہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں فارسٹریشن کرنی چاہیے اور ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ جو چیزیں نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں میں وہ میسج دوں گا۔ ایک، آپ فارسٹریشن کریں، وہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ پودے اگائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو فلڈ، جو اچانک بارش وغیرہ اور جو یکدم چیزیں آتی ہیں نا اس کو روکنے کے لیے۔ دوسرا یہ نا کہ حکومت پہ زور ڈالے کہ بھائی آپ چیک ڈیم وغیرہ بھی بنائیں۔ اگر حکومت نہیں بناتے تو اپنے جو پہاڑی علاقے ہیں نا اس میں چھوٹے چھوٹے آپ جو ہے نا، چیک ڈیم کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ڈیم ہوتا ہے، آپ کھدائی کر کے ادھر بنا سکتے ہیں، وہ پانی جذب ہوتا ہے، وہ ایک دم آپ کے پہاڑوں سے نہیں آتا نیچے زمینوں پہ۔ تیسرا یہ کہ مطلب اس کے خلاف ہمیں مضبوط آواز اٹھانی چاہیے۔ جو لوگ دریاؤں کی بیچوں بیچ گھر اور ہوٹل بناتے ہیں نا تو اس کے خلاف جو ہے نا ایک منظم سوشل میڈیا کمپین ہونی چاہیے۔ یہی میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ جو باتیں میں نے کی ان میں انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔